الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. معزز ناظرین و سامعین، فہم قرآن سے متعلق ہماری یہ غالباً چوتھی یا پانچویں مجلس ہے۔ حسب معمول آج کی اس مجلس میں بھی سورۃ الرحمن کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام سامعین و ناظرین کو قرآن سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ تلچھٹ کی طرح سے سرخ ہو جائے گا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا تو فَكَانَتْ وَرْدَةً، وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو۔ وردةً کی تفسیر بعض مفسرین نے کہا حمراء، وردةً یعنی حمراء۔ جب آسمان پھٹ جائے گا تو پھر وہ تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قیامت وقوع پذیر ہوگی، وقوع قیامت کے موقع پر آسمان پھٹ پڑے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وہاں بھی کہا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فإذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹ پڑے گا، اور یہ وقوع قیامت کے موقع پر ہوگا کہ آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تشقق السماء، آسمان پھٹ جائے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آسمان پنگھل کر تیل کے مانند یا تیل کی طرح بہنے لگے گا، اور اس کا جو رنگ ہے وہ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح سرخی مائل گدلا ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ سورۃ المعارج میں کہا کہ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تلچھٹ کے مشابہ ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آسمان کی صفت کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے وقوع کے موقع پر اور قیامت کے برپا ہونے کے موقع پر آسمان پھٹ کر اس کا رنگ اس طرح سے ہو جائے گا کہ فَكَانَتْ وَرْدَةً، گلاب کی طرح سے اس کا رنگ جو ہے نا بدلتا رہے گا، کبھی خضرا، کبھی، یہاں اللہ نے کہا وردہ، گلابی رنگ کا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی درحقیقت اس میں اس آیت کریمہ میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور قیامت کی جو منظر کشی ہے یہ ایک نعمت ہے۔ قیامت کی اس منظر کشی کی جو تصویر اس آیت میں، قیامت کی جو منظر کی جو تصویر کشی کی گئی ہے،
اس کا تصور کر کے ایک انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہ ایک نعمت ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن، فَيَوْمَئِذٍ یعنی اس دن، یعنی قیامت کے دن، جب کہ تمام اولین اور آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے، فَيَوْمَئِذٍ یعنی اس دن، یعنی جس دن تشقق السماء ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، اور جس دن تمام اولین اور آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو اس دن لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اس کے گناہ کی بابت پوچھا نہیں جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے اللہ نے فرمایا، یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے ضرور سوال کریں گے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قیامت میں مختلف مراحل ہوں گے، مختلف مواقع ہوں گے، اور کسی موقع پر سوالات کیے جائیں گے اور کسی موقع پر سوالات نہیں کیے جائیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، یعنی اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہاں سوال سے مراد استفہامی سوال، یعنی استفہامیہ جو سوال ہے وہ لوگوں سے نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا، یا یہ کہ مطلب یہ سوال اس طرح سے نہیں کیا جائے گا کہ لوگوں کو عذر پیش کرنے کا موقع دیا جائے، وہاں کوئی عذر بھی پیش نہیں کر سکے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، یعنی اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس لیے بھی نہیں سوال ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو سب کچھ پتہ ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تمام لوگوں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت سوال نہیں ہوگا۔ اور اس لیے بھی سوال نہیں ہوگا کہ وہاں جو ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یعرف المجرمون بسیماہم، اس لیے کہ وہاں مجرمین جو ہوں گے، گناہگار جو ہوں گے، وہ اپنے حلیوں سے اور اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، سیماہم یعنی یہاں وہ اپنی علامتوں سے، چہروں سے، نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرمین ہیں اور یہ مطیعین ہیں، یہ گنہگار لوگ ہیں، یہ اللہ کے نافرما بردار لوگ ہیں اور یہ فرما بردار لوگ ہیں، یہ کافر ہیں اور یہ مومن ہیں، پہچان لیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے اور جن کے چہرے وجوہ سودا ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ کافر ہوں گے، مجرمین ہوں گے، ان کے چہرے جو مجرمین ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور ان کے اوپر ترحقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کا چہرہ اداس ہوگا اور ان کے اوپر حزن و ملال، رنج و غم طاری ہوگا۔ جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے کہ یوم نحشر المجرمین یومئذ زرقا، کہ قیامت کے دن جو مجرمین ہوں گے ان کی آنکھیں جو ہے نیلی پڑی ہوں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کی بابت سوال ہی نہیں کرے گا، اس لیے
کہ مجرمین اپنے حلیوں سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ کو وہاں سب کچھ واضح ہوگا کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون اللہ کے فرما بردار ہیں، کون نافرما بردار ہے، کون مجرم ہیں اور کون صالح لوگ ہیں، نیک و بد، سب واضح ہوگا وہاں، بالکل امر بین ہوگا، امر واضح ہوگا وہاں۔ اسی لیے جیسے علامات اشراط الساعہ میں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات آتی ہے کہ دابۃ الارض کا، قیامت کی بڑی نشانی کے طور پر دابۃ الارض کا ظہور ہوگا، اور وہ دابۃ الارض، وہ چوپایا لوگوں کے اوپر نشان لگا دے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، کفر کا اور ایمان کا وہ نشان لگاتا ہوا چلا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں فرمایا اس آیت میں کہ وہاں وہ لوگ مجرمین جو ہے اپنے نشانیوں سے اور اپنے حلیوں سے جان لیے جائیں گے، اور پھر فیوخذ بالنواصی والاقدام، نواسی کہتے ہیں، ناسیتن کی جمع نواسی ہے، اور ناسیہ کہتے ہیں شعر فی مقدمۃ الراس، سر کے اگلے حصے میں جو بال ہے جو کہ اس کو پیشانی کہا جاتا ہے، ناسیہ۔ یوخذ بالنواصی والاقدام، قدم کی جمع اقدام مشہور ہے کہ ان کو جنہیں پیشانیوں سے اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا۔ فیوخذ بالنواصی، پیشانیوں اور ٹانگوں سے انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ کے فرشتے ان کی ٹانگوں کو یا کہہ لیں کہ ان کے پیشانی کے بالوں سے مجرمین جو ہوں گے، اللہ کے نافرمان بردار جو لوگ ہوں گے، نافرمان لوگ، ان کی پیشانیوں کے بالوں کو الٹا کر کے اللہ تعالیٰ ان کے پیشانیوں کے بالوں کو گدی کی طرف لے جائے گا، اور پاؤں کو ایسے عکس کے طور پر یعنی پشت کے طور پر ان کے پاؤں سے فرشتے ان کے پیشانی کے چوٹیوں کو، بالوں کو ان کے ٹانگوں سے باندھ دے گا، اور اس طرح سے اس کو جہنم میں پھینک دے گا جو مجرمین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا فیوخذ بالنواصی، ان کے نواسی کو، پیشانیوں کو اور پاؤں کو پکڑ لیا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ بھی ایک طرح سے نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم اور جہنمیوں کی ہولناکیوں کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھینچا ہے، منظر کشی کی ہے، جسے دیکھ کر جو اللہ کے نافرما بردار لوگ ہیں، جس کا تصور کر کے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ نے فرمایا کہ هذه جہنم، یہی وہ جہنم ہے، التی یکذب بها المجرمون، جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جو کافر ہوں گے اور مشرک ہوں گے اور جو مجرمین ہوں گے، ان کو پیشانیوں کے بل گھسیٹ کر اور ان کے ٹانگوں کے بل گھسیٹ کر جب بھڑکتی ہوئی جہنم کے قریب لایا جائے گا، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں جنت و جہنم، وعدے اور وعید سے متعلق جو باتیں ہوتی تھی، تم اس کی تکذیب کیا کرتے تھے، جنت و جہنم کا انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جنت و جہنم کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جنت و جہنم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہنم بعد الموت کا انکار کرتے تھے، جہنم کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فرشتے کہیں گے هذه جہنم، یہی وہ جہنم ہے، التی یکذب بها المجرمون، جسے مجرمین، اللہ کے نافرما بردار لوگ جھٹلاتے تھے، تکذیب کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یطوفون بینها وبین حمیم آن، یہ جہنمی، یہ لوگ مجرمین، یطوفون بینہا، اس جہنم اور اس کے بعد کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گردش کاٹیں گے، چکر لگائیں گے۔ یطوفون، طواف کریں گے، چکر لگائیں گے اور گردش کریں گے جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے
گرم پانی کے درمیان۔ معنی یہ ہے کہ اسے جہنم میں مسلسل عذاب دیا جائے گا، جہنم کے مختلف وادیوں میں اور طبقوں میں اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ کبھی آگ کے انگاروں میں جلیں گے اور کبھی کھولتے ہوئے گرم پانی میں غوطے لگائے جائیں گے، غوطے اسے لگائے جائیں گے، اور یا کبھی وہاں شدت حرارت کی وجہ سے جب پیاس کی صدا بلند کریں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، جب وہ چلائیں گے، فریاد کریں گے پانی کی شدت حرارت کی وجہ سے، جب اسے پیاس لگے گی تو انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یعنی کبھی اس عذاب میں اسے مبتلا کیا جائے گا، کبھی جلنے کے عذاب میں اسے مبتلا کیا جائے گا، کبھی کھولتے ہوئے گرم پانی میں اسے غوطہ لگایا جائے گا، اور کبھی کھولتا ہوا پانی اسے پینے کو دیا جائے گا۔ یہ عذاب ان کو ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب جہنم سے بچائے۔ تو یہ بھی میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر کشی کی ہے، اور منظر جہنمیوں کی جہنم میں جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی تصویر کشی کی ہے۔ جہنم کی جہنم میں جو عذاب ہوگا اس کے ہولناکیوں کا تصور کر کے اس میں ایک انسان کو دعوت ایمان و عمل ہے دیا جا رہا ہے، دعوت ایمان و عمل دیا جا رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو درست کر لے اور عمل کی طرف راغب ہو اور عمل کرے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یعنی اس کا تصور کر کے جہنم میں جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی ہولناکی کا تصور کر کے ایک انسان کو اپنے ایمان اور عمل کی فکر کرنی چاہیے اور عذاب جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے اور کس کس نعمت کی کو جھٹلاؤ گے۔ بات آج اسی آیت پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سننے، قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم چونکہ میرے بھائیوں ہمارا دستور حیات ہے، منہج حیات ہے، ہم کو چاہیے کہ قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں اور اپنی زندگی میں اسے لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بدعمكم تستمر دعوتنا.